مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بزرگان محترم، رمضان مبارک کا ایک بہت ہی اہم عمل ہے استغفار اور توبہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک ہمیں اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اور جو گناہ انسان کے اوپر کسی بھی وجہ سے دیگر ایام کے اندر ہو جاتے ہیں، جو گناہ اس کے اوپر لازم آ جاتے ہیں، ان تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تم تقوی والے ہو جاؤ، یعنی پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ اور آئندہ گناہوں سے بچنے والے بندے بن جاؤ۔ اس کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ حدیث یاد رکھنے کے قابل ہے جس میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو رمضان مبارک کا مہینہ میسر آئے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں آدمی کو ایسے اعمال اختیار کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے، اور ان اعمال میں ایک بہترین عمل یہ ہے جس کا نام ہے توبہ اور استغفار۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ جس آدمی کو رمضان کا مہینہ میسر آئے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی وہ توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، ایسی نیکیاں نہ کرے جس سے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، تو سب سے بڑا محروم ہے۔ دوسرے وہ حدیث یاد کرنے کے قابل ہے جس میں قصہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور منبر پر آپ نے پہلا قدم رکھا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین فرمایا، پھر تیسری پر قدم رکھ کر بھی آمین فرمایا، پھر اس کے بعد آپ کو جو کہنا تھا، خطبہ دینا تھا، وہ دے دیا۔ خطبے کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 فرمایا تھا، یہ کیوں فرمایا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس وقت میں یہاں پہنچا تو یہاں پر جبریل امین علیہ السلام موجود تھے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ، وہ آدمی تباہ ہو جائے جس کو اس کے والدین اس کے بڑھاپے کے عالم میں میسر آئیں اور ملے، لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اپنی قسمت نہ بنا لے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ میں نے جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے دوسری دعا کی، اے اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور پھر بھی وہ درود نہ پڑھے۔ اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کو رمضان مبارک کا مہینہ میسر آئے لیکن پھر بھی وہ ایسے اعمال کر کے جس سے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کی دعاؤں پر آمین کہا تھا۔ بعض چیزیں اور لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن نبی کو نظر آتی ہے۔ بہت سی باتیں عام لوگوں کو سنائی نہیں دیتی لیکن نبی کو سنائی دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر جو چیزیں میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ لیا کرو، جو چیزیں میں سنتا ہوں ان کو اگر تم سن لیا کرو تو تم بہت زیادہ رویا کرو گے، بہت کم ہنسا کرو گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ بھی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، نہ عام لوگوں کو سنائی دیتی ہیں، جو نبی دیکھتا ہے اور نبی سنتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں خاص عمل جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مغفرت کا سامان، اور مغفرت کا سامان تو بہت سی چیزوں سے ہوتا ہے، ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ توبہ کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نزدیک۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے گویا کہ بھٹکا ہوا اللہ کے دربار میں واپس آ جاتا ہے۔ اسی لیے توبہ کو توبہ بھی کہتے ہیں کہ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، رجوع کے معنی لوٹ کے آنا۔ ایک آدمی کہیں چلا گیا تھا، بھٹک گیا تھا، پھر وہ واپس چلا آیا تو اس کو عربی میں کہتے تابہ، واپس آ گیا۔ اسی سے لفظ ہے توبہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسی لفظ سے یہ تعبیرات ہیں۔ اس کے معنی ہے رجوع کرنے والا، جو بھٹک گیا تھا، غلط راستے پہ چلا گیا تھا، گناہوں کے راستے پہ پڑ گیا تھا، اللہ سے روٹ گیا تھا اور اللہ سے چھوٹ گیا تھا، وہ بندہ پھر اللہ کے دربار میں واپس آ جائے۔ یہ ہے توبہ۔ جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اور اللہ سے رشتہ کٹ جانے کے بعد اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہوئے واپس آتا ہے، اللہ اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیتے ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے، اور جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ کسی جنگل میں جا رہا تھا اور اس کا ساز و سامان لٹ گیا، کھانے اور پینے کا سامان کہیں چھوٹ گیا، اب وہ راستے میں چلنے کے قابل بھی نہ رہا، نہ کھانے اور پینے کے قابل کوئی چیز اس کے پاس میں رہی۔ اس نے سوچا کہ میں تو اب موت ہی کا لقمہ بننے والا ہوں، آج نہیں تو کل اس جنگل کے اندر موت کا فرشتہ آئے گا اور مجھے دبوچ کے لے جائے گا۔ یہ سمجھ کر کسی جگہ پر پڑا رہا، بھوک سے بےتاب تھا، پریشان حال تھا، نیند لگ گئی، اور جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کا گھوڑا بھی وہاں موجود ہے، اس کا ساز و سامان بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے کو جتنی خوشی اپنے اس سواری کے جانور کو پانے اور اپنے ساز و سامان کو پانے پر ملتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرنے کے لیے اس کے دربار میں آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، اور توبہ ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندے کی ضرورت، چھوٹا ہو بڑا ہو اور نیک ہو یا نہ ہو،
ہر بندے کو توبہ کی ضرورت ہے. جو لوگ گنہگار ہیں ان کو جو ضرورت ہے وہ تو ثابت ہی ہے. جو گنہگار ہیں وہ اللہ کے دربار میں آئے اور توبہ کریں. اس سے کہ اگر توبہ نہ کریں اور یوں ہی رہ جائے, موت آ جائے تو ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے ہر گنہگار کے لیے توبہ کی ضرورت تو بالکل واضح ہے. میں نے کہا نیک لوگوں کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. نیک لوگوں کو اس لیے ضرورت ہے کہ انہیں کیا خبر کہ جس کو وہ نیکی سمجھ رہے وہ نیکی ہی ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور سمجھ رہا میں نے نماز پڑھی, ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو منظور نہ ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی نماز کا کوئی درجہ نہ ہو, اس کے اندر کوئی کھوٹ ہو, اس کے اندر کوئی جو ہے اخلاص کی کمی ہو, اس کے اندر خشوع و خضوع کی کمی ہو یا اور کسی طرح کی کمی ہو, اور وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہ ہو. اسی لیے حضرات اکابر علماء سلف ان سے بات ثابت ہے کہ وہ نماز پڑھ کر بھی توبہ کرتے تھے, ذکر کر کر بھی توبہ کرتے تھے. اے اللہ ہم نے ذکر تو کیا ہے, اے اللہ ہم نے نماز تو پڑھی ہے, لیکن کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا کھوٹ ہے, اس لیے اللہ معاف کر دیجیے. قرآن کریم کے اندر ایک آیت آئی ہے جس کے اندر یہ آیا کہ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کچھ بندوں کا ذکر کیا ہے اور ان بندوں کی یہ صفت بیان کی, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں, ان کے دل ڈر کے مارے, خوف کے مارے کانپ رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن کریم نے کہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت کے اندر کن بندوں کا ذکر آیا؟ شرابیوں کا, کبابیوں کا, فاسقوں کا, زناکاروں کا, بدکاروں کا, بے نمازیوں کا, یہ کن لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ان کا دل ڈرتا رہتا ہے؟ کیا وہ گناہ کر کے ڈرنے والے بندے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں ہے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, اور پھر بھی ڈرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے اور وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہے تھے, اور پہلے زمانے میں قافلے در قافلے نکلتے تھے. تو ایک قافلہ نکلنے والا تھا اور انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ اس قافلے کے اندر شریک ہو کر میں بھی حج یا عمرے کو جاؤں. لوگ تیاریاں کر رہے تھے, نہا رہے تھے, دھو رہے تھے, کپڑے بدل رہے تھے, احرام باندھ رہے تھے. وہ بزرگ بھی نہا دھو کر آئے, احرام کا کپڑا اٹھایا, احرام باندھنے کا ارادہ کیا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا, پھر انہوں نے کپڑا اٹھایا اور پھر بے ہوش ہو گئے. بار بار ایسا ہوا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب میں احرام کا کپڑا اٹھاتا ہوں, پہنتا ہوں, سوچتا ہوں کہ ابھی مجھے کہنا ہے لبیک لبیک, اللہ کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرنا ہے, لیکن میں نے کہا لبیک اور اللہ نے کہا لا لبیک, تیری لبیک قبول نہیں تو کیا ہو. اس تصور سے میرے اوپر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے. تو بھائی نیک لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے, وہ ڈینگے نہیں مارتے, ان میں تواضع, اخلاص, للہیت, اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوتا ہے. اور جو بندے کے اللہ کے ڈر سے عاری اور خالی ہوتے ہیں وہ گناہ کر کے بھی نڈر بنے رہتے ہیں. گناہ کر رہے ہیں پھر بھی نڈر بنے, بے خوفی, اللہ کی طرف آنے کا کوئی ارادہ نہیں, بار بار گناہ. یہ اس آدمی کا حال ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو, جس کا دل اللہ سے خالی ہو.
تو اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی اس لیے ڈرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت اس کی نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ یہ ڈر کی وجہ سے ان کے دل کانپتے رہتے ہیں۔ اس کو قرآن نے کہا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ۔ تو بہرحال نیک لوگوں کو بھی ضرورت اس خیال سے کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادتوں میں کوئی کھوٹ ہو، ہماری نیکیوں کے اندر کوئی خرابی ہو، اس لیے ان کو بھی ضرورت ہے توبہ کی۔ اور جو گنہگار بندے ہیں ان کو تو بہرحال ضرورت ہے، اسے کہ گناہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سے دو قسم کے نقصانات، ایک آخرت کا نقصان، جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کو آخرت کا نقصان تو بہرحال ہے، جہنم اس کے لیے ہے، جہنم کے عذابات اس کے لیے ہے۔ جو بندے گناہ کرتے ہیں ان کو جہنم نصیب کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جہنم کا کیا حال، اور اس کے اندر ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ڈال دیا جائے تو کون برداشت کرے گا؟ اگر ایک لمحے کے لیے جانا پڑے تب بھی تو کون برداشت کرے گا؟ یہ تو کافروں والا مزاج ہے کہ کوئی کہنے لگے ارے بھائی جا کے آ جائیں گے کیا ہوا؟ قرآن کریم نے کہا فما اصبرہم علی النار، کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا فما اصبرہم علی النار، اور یہ دوزخ پر دیکھو کیسے صبر کر یہ بیٹھے۔ یہ تعجب کا جملہ ہے، اللہ نے تعجباً کہا ما اصبرہم علی النار، ارے دیکھو کس طرح جہنم پر صبر کیے بیٹھے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اچھے اعمال نہیں کرتے، گناہ نہیں چھوڑتے، بدکاریاں نہیں چھوڑتے، غلط کاریاں نہیں چھوڑتے، اور جب کہا جاتا ہے جہنم کہتے دیکھ لیں گے جہنم آئے گی۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں، یہ تو کافروں کا اللہ نے ذکر کیا، لیکن کافروں کی صحبت، کافروں والا مزاج ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے، اور بعض لوگ وہ مومن ہو کر بھی ایسے جملے کہتے ہیں ارے دیکھ لیں گے جب جہنم کا قصہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جہنم پر صبر کیے بیٹھے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے، ایک لمحہ بھی جانا پڑے کوئی مومن برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ تو بہرحال اگر آدمی گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور فرائض میں غفلت کرتا ہے، اور اچھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کو جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتے جو گناہ کرتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتے جو تکبر کرتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتے جو کفر کرتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتے جو فسق اور فجور میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن میں آیتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین، لا يحب الفاسقین وغیرہ وغیرہ مختلف آیات موجود ہیں۔ تو اللہ کی ناراضگی اور پھر اس کی وجہ سے جہنم میں جانا یہ تو ہے آخرت والا معاملہ، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ جب انسان گناہ کرتے ہیں، بدکاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے دنیا کے اندر بھی مصیبتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کھانے میں کمی، پینے میں کمی، بارش میں کمی، اور مختلف قسم کی چیزیں جو انسانوں کے لیے مصیبت بن کر آ جاتی ہیں۔ عام طور پر گناہوں کے نتیجے میں مصائب کا آنا قرآن مجید کے اندر صاف الفاظ میں فرمایا گیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، جو کچھ کے مصیبت آتی ہے وہ مصیبت لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت کے نتیجے میں ہے، ان کے گناہ، ان کی بدکاریاں، ان کے خبائث، ان کے رذائل، یہ بار بار جب ہونے لگتے ہیں، اور پھر اکا دکا کوئی آدمی کر لے تو پھر اس کا گناہ اس تک محدود ہوتا ہے، اور اس کا عذاب بھی اس تک محدود ہوتا ہے۔
لیکن جب اجتماعی گناہ ہونے لگتے ہیں، جب ملت کی ملت گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، سارے کے سارے ایک دوسرے کو گناہ کرتے دیکھ کر بھی آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی دل میں دکھ نہیں ہوتا، کوئی دل میں درد نہیں آتا، ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ گانا کیوں بج رہا ہے، یہ قبائح کیوں ہو رہے ہیں، یہ زناکاری کیوں ہو رہی ہے، یہ فحش کاری کیوں ہو رہی ہے، یہ بدکاری کیوں ہو رہی ہے، یہ گناہ کیوں یہاں سے وہاں تک ہو رہے ہیں، یہ ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، یہ بازو کے اندر کیا ہو رہا ہے، میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان آرام سے بیٹھا ہے تو یاد رکھنا ایسی جگہ پر نیک لوگوں پر بھی عذاب آ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک لوگ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ نیک کام کرنے والے بھی گناہوں کے عذاب سے بچ نہیں پاتے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اپنی حدیث کے اندر بڑے پیارے انداز میں مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حدود پر قائم ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ سفر کرنے کے ارادے سے نکلے اور سمندر کے ساحل پر گئے، وہاں انہوں نے کشتی دیکھی اور کشتی لے کر اس کے اندر بیٹھ گئے، اور کشتی دو حصوں والی تھی، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، اور قرآن اندازی کی انہوں نے۔ قرآن اندازی میں کچھ لوگوں کا نام اوپر بیٹھنے والوں کی فہرست میں آ گیا، کچھ لوگوں کا نام نیچے بیٹھنے والوں کی فہرست میں آ گیا، کچھ لوگ نیچے بیٹھ گئے، کچھ لوگ اوپر والے حصے میں بیٹھ گئے، اور کشتی چلنے لگی۔ اوپر والے حصے میں پینے کے پانی کا انتظام تھا اور نیچے والے حصے میں پینے کے پانی کا انتظام نہیں تھا۔ نیچے والوں کو پانی لینا ہوتا تو اوپر جانا ہوتا، لہذا نیچے کے لوگ پانی لینے اوپر جاتے، تو اوپر والوں نے ناک بھون چڑھائے، ارے کیا بار بار آتے ہیں، نیچے والوں کو کیا ہو گیا کہ اوپر بار بار آ رہے، ہمیں کبھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ بھی کیا۔ تو نیچے والوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی یہ اوپر والے تو پانی دینے تیار نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ہمارے یہاں تو نیچے پانی ہی پانی ہے، یعنی سمندر میں، ان کے پاس تو تھوڑا پانی ہے، کسی ٹب میں رکھا ہوگا، کسی ڈبے میں رکھا ہوگا، کسی بوتل میں رکھا ہوگا، ہمارے یہاں تو سمندر ہی سمندر ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ بیچ میں ایک سوراخ ڈالیں گے اور جتنا پانی چاہیے نکال لیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر کر سوراخ ڈالنا چاہا، یہاں تک بتا کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اوپر والوں کو ان لوگوں کی اس تجویز کا علم ہو جائے کہ نیچے والے سوراخ ڈالنا چاہتے ہیں نیچے کشتی کے اندر، اور اوپر والوں نے آ کر ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، ان کو اس غلط عمل سے نہیں روکا، اس لیے کہ اس کا نتیجہ تو کیا ہوگا کہ جب نیچے سوراخ ڈالیں گے سمندر کا سارا پانی اندر آ جائے گا اور نیچے والے بھی غرق ہو جائیں گے، اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ پانی یہ تھوڑا ہی سوچے گا کہ بھئی سوراخ ڈالنے والے صرف نیچے ہیں، اسے صرف نیچے والوں کو ڈبونا ہے، وہ تو نیچے والوں کو بھی ڈبوئے گا، اوپر والوں کو بھی ڈبوئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اوپر والوں کو اس غلط تجویز کا علم ہو اور وہ ان کو بچانے کے لیے نہ آئے، ان کو منع کرنے کے لیے نہ آئے، ان کو روکنے کے لیے نہ آئے، ان کے ہاتھ پیر نہ پکڑے، تو پھر جیسے نیچے والے غرق ہوں گے اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ جیسے مثال اسی طریقے پر اگر معاشرے کے اندر غلط کاریاں ہو، زناکاری ہو رہی ہو، شراب نوشی ہو رہی ہو، نمازیں ترک کی جا رہی ہو،
جھوٹ بولا جا رہا ہو، دغا بازی کی جا رہی ہو اور مختلف قسم کے غلط اعمال رائج ہو، اور ہم آرام سے اپنی نماز روزہ کرتے ہوئے بیٹھے رہیں اور ان کو منع نہ کرے اور ان کا ہاتھ نہ پکڑے اور ان کو واضح نصیحت نہ کرے، ان کو بچانے کی کوشش نہ کرے، تو جیسے عذاب آئے گا تو ان شرابیوں پر، کبابیوں پر، زناکاروں پر، فاسقوں فاجروں پر، جھوٹوں پر، مکاروں پر، دغا بازوں پر آئے گا، وہیں پر معاشرے میں بچنے والے ان نمازیوں، ان پرہیزگاروں، ان سب لوگوں کو آ جائے گا اور سب کو ڈبو کے لے جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہمارا کام ہے کہ اگر ہم نیکی پہ چلتے ہیں تو دوسروں کو بھی چلائیں، اگر ہم گناہ سے بچ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی بچائیں۔ پہلے تو خود گناہ چھوڑو نا، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا گناہ کا وبال ہے، گناہ کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، جیسے کہ آیت میں نے پڑھی، جو کچھ کہ تم کو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے ظلم سے آتی ہے، تمہارے فساد سے آتی ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو، ایک دوسرے کا مان دبا لیتے ہو، جھوٹ بول بول کر کاروبار کرتے ہو، لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہو، اچھے اور برے کا فرق چھوڑ دیتے ہو، حرام کاری میں مبتلا رہتے ہو اور مختلف قسم کی گندی حرکتیں کرتے ہو، معاشرے کو تباہ کرنے کے تمام کام کرتے ہو، ان سب کو چھوڑنا ہوگا، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آئے۔ عذاب اللہ مختلف صورتوں میں بھیجتے، بیماریوں کی شکل میں، پانی روک کر، بارشوں کو روک کر عذاب نازل کیا جاتا ہے، کھیتیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، کبھی زلزلے برپا کر دیے جاتے ہیں، کبھی سیلاب بھیج دیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے اعمال کے نتیجے میں مختلف قسم کے عذابات کا ہونا بھی احادیث میں آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس علاقے میں جب لوگوں کے درمیان زناکاری پھیل جائے، طاعون کی بیماری اور ایسی بیماریاں اللہ وہاں لائیں گے کہ ان کے بڑوں نے کبھی ان کو سنا بھی نہ ہو، ایسی بیماری۔ دیکھیے آج کیسی بیماری، ڈاکٹر خود پریشان ہوتے رہتے ہیں، پہلے ان کا نام و نشان نہ تھا، بعد کے دوروں میں بیماریاں آ رہی ہیں۔ یہ بیماریاں کیوں؟ اسے کہ انسان غلط کاری کرتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ناپ تول میں کمی کر لیتے، لوگوں کو برابر تول کر دینے کا معمول نہیں رہتا، ڈنڈی مار مار کر کاروبار کرتے، جھوٹ بول بول کر کاروبار کرتے، کم دیتے زیادہ لیتے، فرمایا کہ جب یہ ہو تو پھر بارشوں کو روک لیا جاتا ہے، تمہاری کھیتیوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے جو سنا ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر 5 اعمال پر 5 قسم کی سزاؤں کا، دنیاوی سزاؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اسی کے اندر یہ بھی آیا، زنا کرو گے، زنا اور فحاشی اور عریانی پھیلے گی، طاعون جیسے امراض اور ایسی بیماریاں جس کو تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنا نہ تھا، اللہ وہ بیماریاں پیدا کر دیں گے، اور اسی طرح ناپتول میں کمی کرو گے، بارشوں کو روک لیا جائے گا، کھیتیوں کو اجاڑ دیا جائے گا، اس طرح مختلف اعمال پر مختلف سزاؤں کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ حالات جو انسانوں پر آتے رہتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اسی لیے بعض اکابر نے کہا اعمالکم اموالکم، بادشاہ ظالم آ گیا وہ بھی ایک عذاب ہے، اگر کوئی ظلم کرنے والا بادشاہ آ جاتا ہے سمجھو کہ وہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر ظالم کو مقرر کر دیتا ہے، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، خاندان والے پر ظلم کر رہے ہیں، اور مختلف انداز سے لوگوں کا مال دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے بازیاں کر رہے ہیں۔ جب یوں ظلم ہوتا ہے اللہ ایک ایسے بادشاہ کو مقرر کر دیتے ہیں جو انسانوں پر ظلم ڈھاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بھائیوں معلوم ہوا کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، جو حالات کے اندر
مختلف قسم کے مسائل اور پریشانیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور آج کل کہا جا رہا ہے کہ بنگلور کے اندر بڑی کمی ہو گئی ہے پانی کی قلت. بعض علاقوں میں تو ابھی ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پر 2 دن 3 دن کبھی 4 اور 8 دن میں پانی میسر آ رہا ہے. لوگ وہاں پریشان. بیچ کے ایریا میں پانی تو ہے لیکن رپورٹ یہ ہے کہ بنگلور کے اندر صرف اتنا پانی اس وقت موجود ہے جو جولائی تک کام آ سکتا ہے. جولائی آپ سے دور ہے یا قریب ہے؟ ابھی تو اپریل کا مہینہ ہے. جون جولائی 2 مہینے کا پانی ہے. یعنی جو اس کے ماہرین ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں ان کا کہنا ہے کہ بنگلور میں اس وقت جو پانی ہے وہ صرف ہمارے پاس اتنا ہے کہ جولائی تک کام آ سکتا ہے. اس کے بعد کے لیے پریشانیوں کا سامنا. سوچنا یہ ہے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے. میں نے بتایا یہ اللہ کی طرف سے عذابات ہیں، گناہوں کی سزائیں ہیں. لہذا سب کے سب لوگوں کو توبہ کی اشد ترین ضرورت ہے. یہاں پر ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ تو یہ بات ہے گناہوں کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور انہی گناہوں میں سے ایک گناہ اسراف کا بھی ہے. اسراف بھی گناہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. معلوم ہوا کھانے پینے کی اجازت ہے لیکن اسراف کو حرام قرار دے دیا گیا. اسراف کے معنی بے تحاشا خرچ کرنا، بے تحاشا کسی چیز کا استعمال کرنا یا فضول طور پر کسی چیز کا استعمال کرنا یا ایک غلط طور پر کسی چیز کا استعمال کرنا، یہ سب کے سب اسراف کے اندر داخل ہو جائے. ہمارا حال یہ ہے کہ کھانے اور پینے میں بھی بڑا اسراف ہوتا ہے اور پانی کے اندر تو بے حد اسراف ہوتا ہے. ایک آدمی ایک وضو کے اوپر 10 آدمیوں کا پانی استعمال کر رہا ہے. میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں، غور کریے. ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے، دوسرے پر نہیں. میں غور کروں میرے اوپر، میں پانی کتنا استعمال کرتا ہوں. نل والے جہاں وضو کرتے نل پر ان کا تو عجیب حال ہے. نل کھول کر بیٹھ جائیں گے اور جب تک ان کا وضو جاری رہے گا نل چلتا رہے گا. اب وہ آدمی اپنا ہاتھ دھونا چاہتا ہے، نل جاری ہے، پانی لیا، ہاتھ ایسا دھوڑا، پانی نیچے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد پانی لیتا ہے اور کلی کرتا ہے، منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے. جب تک یہ کلی کرتا رہتا ہے پانی نیچے جاتا رہتا ہے. پھر اسی طرح ہاتھ میں پانی لیتا ہے، منہ دھوتا ہے. جب تک منہ دھوتا رہتا ہے پانی برابر جاری ہے. کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ حرام کاری نہیں ہے؟ کیا یہ بدکاری نہیں ہے؟ کیا یہ غلط کاری نہیں ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل نہیں ہے؟ آج عام طور پر یہ بیماری ہے، لوگوں کو توجہ بھی نہیں ہے کہ کوئی غلط حرکت ہم کرتے گا. نہانے کے لیے بیٹھا بس جناب بے تحاشا استعمال کرو. اس میں کنٹرول ہونا چاہیے، جتنی ضرورت اتنا استعمال کرنا چاہیے. اللہ نے پانی کی دولتیں دی ہیں، کھانے کی دولتیں دی ہیں اور نعمتوں کو عطا کیا ہے. اس کے اندر جتنی ہماری ضرورت اتنا استعمال کرو، اس سے زیادہ استعمال کرنا یہ اسراف ہے. اور اگر نیچے ڈال دیا اور پھینک کر اس کو ختم کر دیا، اللہ کے ہاں اس میں سے ایک ایک قطرے کا اور ایک ایک دانے کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس کو کیوں ضائع کیا. ہر وقت توجہ ہونا چاہیے. کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی چیز ادھر ادھر تو نہیں ہو رہی ہے، پانی تو بیکار نہیں ہو رہا ہے، کہیں اور کچھ تو نہیں ہو رہا ہے. ہر وقت اس کا تصور ہونا چاہیے. مومن کی زندگی تو بندھی ہوئی زندگی ہے، اس کا دماغ بندھا ہوا ہو، اس کی عقل بھی توجہ رکھ رہی ہو، آنکھ بھی اس کی کام کر رہی ہو، ہر اس کا پورا جسم جو ہے جو اللہ کا دیا ہوا اس بات پر لگا ہوا ہو کہاں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب لوگ بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، عقل کے اوپر
اوپر تالا ڈال دیتے ہیں کہ اس کو تو عقل استعمال کرنے ہی کی نہیں، اس کو تو تالا لگا کے کہیں رکھ دیتے ہیں۔ دل کے اوپر بھی تالا ہوتا ہے، یہ سب استعمال میں نہیں آتی چیزیں، بس بے تحاشا الٹا سیدھا استعمال کرتے ہیں۔ تو بھائیو، ایک بات درمیان میں عرض کرنے کی ضرورت پڑی کہ ہم اسراف کو چھوڑیں۔ میں نے وہ رپورٹ پڑھی آج جس میں ماہرین نے کہا ہے کہ بنگلور میں اتنا پانی اس وقت دستیاب ہے کہ وہ صرف جولائی تک کام آ سکتا ہے۔ تو یہ پڑھتے ہی میرا دماغ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ موٹی موٹی گائیاں ہیں، کچھ پتلی پتلی گائیاں ہیں، اور موٹی موٹی گائیوں کو پتلی پتلی گائیاں نگلتی چلی جا رہی۔ اس کو عجیب لگا، اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ خواب میرا ہے، کیا تعبیر ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ ایک آدمی وہاں موجود تھا، لمبا قصہ اوپر سے جاؤں گا تو وقت نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا جو یوسف علیہ السلام سے قید خانے میں مل چکا تھا، ان کو تو لوگوں نے قید خانے میں ڈال دیا تھا، عزیز مصر میں۔ تو قید خانے سے وہ نکل کے آیا تھا، یوسف علیہ السلام کو جانتا تھا، ان کی عقل کو، ان کے علم کو جانتا تھا۔ تو اس کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام تو خواب کی تعبیر دیتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر دریافت کر کے آتا ہوں، یوسف کے بعد جا رہا۔ اجازت ہو گئی، وہ چلا گیا، جا کر خواب بیان کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تعبیر بھی دی، تعبیر کے ساتھ ساتھ ایک تدبیر بھی دی، تعبیر بھی دی اور تدبیر بھی دی۔ انہوں نے کہا دیکھو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 جو پتلی پتلی گائیاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 برس ایسے آئیں گے۔ اب پہلے موٹی موٹی گائیاں، اس کے اندر تو خوب غلہ ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد 7 برس ایسے آئیں گے جس کے اندر بہت زیادہ کمی ہو جائے گی، غلے کی قحط ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ معاملے کو ٹھیک کر دیں گے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جس وقت میں غلہ زیادہ ہو تو اس وقت میں تدبیر کرنا چاہیے، جتنا غلہ وصول ہو رہا ہے لوگوں کو نہ دے دے بلکہ اس کو روک کر رکھے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرے، باقی کو اپنی جگہ پر محفوظ کر دے۔ اور جب اس کے بعد قحط والا زمانہ آئے تو قحط والے زمانے میں وہ رکھا ہوا غلہ کام آئے گا، اس وقت میں اس کو استعمال کر لینا۔ تدبیر بھی دی، تعبیر بھی دی، بادشاہ کو سنایا گیا۔ بادشاہ نے کہا وہ یہ تعبیر کا علم بھی رکھتے ہیں اور دنیاوی تدبیر کا علم بھی رکھتے ہیں، بہت بڑے ماہر معلوم ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو لے آؤ، پھر اس کے بعد لمبا قصہ ہوا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر بادشاہ نے وزیر خزانہ بنا دیا اور کہا یہ پورا نظام آپ ہی سنبھالے، اس کو مینج کرے، جب غلہ آئے تو کہاں اور کیسا اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جب قحط کا دور آئے تو غلہ کس طرح مینٹین کر کے لوگوں کو دینا چاہیے۔ میرا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ اگر ایسا اب ہو جائے کہ ہم لوگ بھی اپنے اپنے طریقے سے کچھ کنٹرول کر لیں پانی پر، اسراف نہ کریں، ہر آدمی سوچے میں اتنا ہی پانی، اب وہ عام اعتبار سے انہوں نے کہہ دیا جولائی تک چلے گا، اور ہم سب مل کر اس بات کا عزم کریں جولائی تک نہیں، ہم اور 2-3 مہینے تک اس پانی کو لے کے چلیں گے۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا بھائی؟ ہو سکتا نا؟ ایک آدمی جتنا روزانہ استعمال کر رہا ہے اور اس میں فضول استعمال کر رہا ہے، اس فضول سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ جب بچا لے گا 2 لوٹے کی جگہ 1 لوٹا اور 2 بالٹی کی جگہ 1 بالٹی، اس طرح ہر آدمی کنٹرول کرنا شروع کر دے گا تو یہ پانی اور زیادہ دنوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے بھائیوں جس کا مضمون میں نے شروع کیا تھا، توبہ اور استغفار۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟
سب سے پہلے ندامت ہو دل کے اندر کہ ہم نے جو گناہ کیا یہ بہت ہی بری حرکت ہم سے سر ہے. آدمی توبہ کرے, استغفار کرے, اسے کہ بھائی گناہ پر گناہ بغیر توبہ کے انسان کرتا چلا جاتا ہے, دل کالا ہو جاتا ہے. ایک حدیث یاد آ رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے, پھر دوبارہ کرتا ہے, دوبارہ دھبا بڑھ جاتا ہے, پھر دوبارہ کرتا ہے اور ایک دھبا بڑھ جاتا ہے, پھر اور کرتا ہے اور دھبا بڑھ جاتا ہے. وہ گناہ جتنے کرتا جاتا ہے اس کے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے دلوں کے اوپر زنگ پڑ گیا ہے, ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے. جب زنگ لگ جاتا ہے اچھی بات اچھی نہیں لگتی, جب زنگ لگ جاتا ہے بری باتوں سے الفت ہو جاتی ہے, دل میں اچھائی نہیں گھستی, برائی باہر نہیں نکلتی, اسے ہر اچھائی برائی نظر آنے لگتی ہے اور برائی کو وہ اچھائی سمجھنے لگتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک قسم کا مرض ہے, انتہائی خطرناک. یہی وہ خطرے کی بات ہے کہ جہاں جانے کے بعد انسان کفر کی دلدل میں پھنس جاتا ہے. توبہ کرو, استغفار کرو. جب توبہ کرو گے, استغفار کرو گے, دل کے ساتھ, ندامت کے احساس کے ساتھ اور گناہوں کے چھوڑنے کے عزم کے ساتھ اور فلفار ان گناہوں سے علیحدہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. توبہ کا معنی صرف زبانی توبہ نہیں, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, تسبیح لے کے بیٹھ گیا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 دفعہ, 1000 دفعہ, 2000 دفعہ پڑھ رہا ہے, لیکن دل کے اندر ندامت بالکل نہیں, کوئی احساس نہیں, بلکہ وہ یہ سمجھ بھی نہیں رہے کہ میں کوئی گنہگار ہوں. سمجھ میں تو بہت اچھا آدمی ہوں, استغفار پڑھ رہا ہوں گویا کہ میرے درجے بدل ہوئے. اگر اس طرح آدمی کر رہا ہو اس کا استغفار اسے کچھ کام نہیں آئے گا, یہ توبہ کے جملے اسے کچھ کام نہیں آئے گے. توبہ وہ ہے جس میں ندامت ہو. اللہ کے نبی نے خود فرمایا التوبۃ الندم, توبہ کہتے ہیں ندامت کو. اگر ندامت نہ ہو, پشیمانی نہ ہو, وہ توبہ نہیں. تو عزم کرے اور اس احساس کے ساتھ تمام گناہوں سے استغفار کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ صورتحال بدل دیجیے, امت پر رحم فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے, ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم کو پاک و صاف کر دیجیے. اب تک جو بھی ہم نے کیا آئندہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کریں گے, پاک و صاف رکھا کریں گے. اللہ کے سامنے عزم کریں, اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے اس بات کا اقرار اور اعتراف کریں, تب جا کر یہ گناہ معاف ہوں گے اور حالات کے بدلنے میں یہ سب چیزیں مقیم و مددگار ہوتی ہیں. اور جب آدمی اس طرح توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برساتے ہیں. یہیں سے استسقا کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. استسقا کے معنی بارش نہ ہو تو بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے, اور اگر نماز پڑھنے کے حالات نہ ہو تو استغفار کرنا اور دعا کرنا یہ مشروع ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے زمانے میں قحط پڑا تھا تو مسجد نبوی کے اندر ممبر پر ہی کھڑے ہو کر دعا فرمائی, ممبر ہی پر آپ نے دعا فرمائی. صحابہ کہتے ہیں کہ دور دور تک بادل کا نام و نشان نہ تھا, ساری کھیتیاں سوکھ چکی تھی, جانور مر رہے تھے, پانی کا نام و نشان نہ تھا. ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ حالات بڑے سنگین ہے, دعا فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے منبر پر خطبہ دیتے دیتے دعا فرما دی. دعا کر کر خطبہ دے کر نماز پڑھ کر اللہ کے نبی باہر نکلے تھے. صحابہ کہتے ایک اوپر کوئی بادل کا نام و نشان نہ تھا, اللہ کے نبی نکل رہے تھے, ایسا بادل گھر آیا کہ جب اللہ کے نبی باہر نکلے ہیں تو آپ کے اوپر بوندیں پڑنے لگی تھی. لیکن بھائیو اس میں کیا اصل چیز ہے؟ توبہ,
استغفار، دل کے اندر کی ندامت، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا عزم، جب آدمی اندر کے اس جذبے سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ لوگ اپنی اپنی نمازوں کے بعد خوب دعا مانگیں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد یہاں پر اجتماعی دعا اور جہری دعا بھی کی جائے گی، اور اس دعا کے ساتھ آپ بھی اپنے اپنے طور سے دعا کریں۔ سب سے پہلے توبہ کے بعد دعا، حالات کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں، یہ انشاءاللہ حالات کو بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔